اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، دجال جس کے فتنے سے بچنے کی دعا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے کی، اور ساتھ ہی ساتھ فتنہ دجال سے سارے انبیاء نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس دجال کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہوگا، اس کے علاوہ لوگوں کو کوئی واقفیت نہیں۔ لیکن آج میں چاہوں گا تھوڑا سا دجال کے بارے میں کچھ بتا دوں، اس کی حقیقت سے تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے فتنے کیا ہوں گے اور اس فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اس لیے کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے سبب سے اللہ جس کا ایمان محفوظ رکھنا چاہے گا اسی کا ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ بہت سارے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے دجال کسے کہتے ہیں۔ دجال کا مادہ دجل ہے، جس کا معنی ہے شیطانی چالوں سے دوسروں کو دھوکے میں ڈالنا، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا ہے۔ چونکہ دجال میں یہ سب عیوب موجود ہیں، لہذا اسے دجال کہا جاتا ہے۔ وہ بات بنائے گا بھی، جھوٹ بھی بولے گا، حقیقت کو چھپائے گا، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج کے دور کا میڈیا بھی جھوٹ بھی بولتا ہے، حقیقت بھی چھپاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی نظر آتی ہیں۔ اصطلاح شریعت میں دجال سے مراد وہ جھوٹا مسیح ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی قرب قیامت یہ ظاہر ہوگا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب دجال کا ظہور ہو جائے، ابھی ہے دجال قید میں ہے، میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اچھی طریقے سے حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دجال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد وہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ بھی کرے گا، لوگوں کو کہے گا معاذ اللہ کہ میں خدا ہوں، لیکن وہ اپنے خدا ہونے کے اعلان سے پہلے کچھ ایسی چیزیں بتائے گا اور ایسی چیزیں کر گزرے گا جسے دیکھ کر بہت کم ایمان والے ایسے ہوں گے جو اس کا انکار کریں گے اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ورنہ اس کی کرشمہ سازیوں کی بنیاد پر اور اس کی شعبدہ بازیوں کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس کو خدا ماننے کے لیے مجبور بھی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں دجال کے ساتھ لفظ مسیح بھی آیا ہے، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اب بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، تو یہ مسیح سے کیا مراد ہے؟ تو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں۔ واضح رہے کہ دجال کے نام کے ساتھ لفظ مسیح بمعنی اسم مفعول ہے، یعنی ممسوح العین، ایک آنکھ کا کانا، جبکہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا لقب مسیح بمعنی اسم فاعل ہے، یعنی برکت کے لیے چھونے والے اور چھو کر مردوں کو زندہ کرنے والے اور بیماروں کو اچھا کرنے والے، لہذا باہم کوئی تعارض نہیں۔ جو مسیحی دجال کہا گیا وہاں مسیح سے مراد اس میں مفعول ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسیح لگا ہوا ہے یہ اس سے مراد اس میں فاعل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیب دان نبی کی عظمت پر قربان جائیے کہ یہ فتنہ ظاہر ہوگا قیامت سے پہلے، لیکن خبر دے رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے خبر دے رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ علم غیب کا انکار کرنے والے بھی اس حدیث مبارکہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ پڑھاتے تو بخاری ہے لیکن بخاری نہیں آتی۔
اب کہتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں تھا، اور پھر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے قرب قیامت کے ظاہر ہونے کی پیشن گوئی فرمائی. جو رسول صدیوں کے بعد واقع ہونے والی چیزوں کی خبر دیتا ہو، اس خبر کو غیب کی خبر نہیں کہیں گے تو اور کون سی خبر کہیں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جتنا علم عطا فرمایا ہے، اس علم کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو باخبر کرتے ہیں. حضور کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور اللہ کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے. اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ بتایا، اس کا فیس بتایا، وہ کیسا ہوگا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک نوجوان کافر مرد ہے، پست قد ناٹا ہوگا، عظیم الجثہ بہت موٹا، سرخ رنگت لال رنگ والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بال گھنگرولے ہوں گے. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیکم ان اللہ لیس وان المسیح الدجال اعور العین الیمنی کانہ عینہ عنبۃ طافیہ. اللہ تعالیٰ تم سے چھپا ہوا نہیں اور اللہ عز و جل کانا نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کانا نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا دجال ہوگا وہ کانا ہوگا، تو میرا مولا تو وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک. اور میں یہاں ایک بڑی پتے کی بات بتا دوں، عمومی طور پر چونکہ علماء بھی موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہیں، یہ ان کے لیے بڑی عظیم انشاءاللہ العظیم بات ہوگی. بخاری شریف کی آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے نا؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے، پاک ہے اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں تو وہ تو ہے ہی پاک، تو پھر پاکی بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا اس کی پاکی اتنی بیان کرو کہ اس کی پاکی بیان کرتے کرتے تم خود بھی پاک ہو جاؤ. تو میرا مولا سبحان کی معنی ہوتا ہے ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر نقص سے پاک. اسی لیے جب پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ شروع فرمایا تو اسی سے شروع فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو. یہ سبحان سے ذکر شروع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جس رسول کے سفر معراج کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو تو تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو لے گیا وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کانا نہیں، اور مسیح دجال دائمی آنکھ سے کانا ہے، اور اس کی آنکھ گویا ابھرے ہوئے انگور کی مانند ہے. انگور جس طریقے سے ابھرا ہوا رہتا ہے اس کی آنکھ بھی اسی طریقے سے ابھری ہوئی رہے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب دائمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دجال کے حیرت انگیز کرشمے دیکھ کر اسے خدا نہ سمجھ لینا. اس کے بندہ ہونے کی دلیل اس کی اپنی کانی آنکھ ہے، وہ خدا نہیں ہے، بندہ ہے. اس کی دلیل یہ کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہے اور وہ اپنے آپ کو شفا نہ دے سکے گا. دجال کی دائنی آنکھ کانی ہوگی اور اوپر انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی. جو ہر شخص کو نظر آئے گی وہ اپنے اس عیب کو دور نہ کر سکے گا. جو اپنے عیب دور نہ کر سکے اور عیب والا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہر عیب سے پاک ہے وہ میرے مولا کی ذات بابرکت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سمجھتے جائیں یہ وہ فتنہ ہے جس کی خبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے دی، سارے انبیاء نے. بہت بڑا فتنہ، اور اس فتنے سے اللہ جس کو بچائے وہی بچے گا. بہت بڑا فتنہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
دجال کی بائی آنکھ کانی ہوگی، گھنے بالوں والا ہوگا، اور آگے سنیے، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، وہ جو قدرت نے بنائی وہ نہیں، اس کی اپنی بنائی ہوئی، اور جسے وہ جنت کہے گا وہ در حقیقت دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کہے گا در حقیقت وہ جنت ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اتنی سی بات سمجھنے کے بعد دجال جسے جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جسے جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی، انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ اس وقت دجال کہاں ہے؟ دجال کا ٹھکانہ کہاں ہے اسے سماعت فرمائیں۔ ایک بار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو نماز کے بعد اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہنے کا حکم دیا، اور پھر ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈر یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں ایک واقعہ سناؤں کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے، اسلام پر بیعت کی، مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب سنیے، حضرت تمیم داری نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو میں تمہیں دجال کے متعلق بتا چکا ہوں، ان کی خبر اسی کے مطابق ہے۔ اب وہ کیا خبر ہے اسے سماعت فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ، یعنی کون؟ حضرت تمیم داری، ایک بحری جہاز میں سوار تھے۔ انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں طوفان کے سبب دھکیلتی رہیں، پھر ایک دن غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے کے قریب پہنچے، پھر وہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر جزیرے تک گئے، تو وہاں انہیں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو پہچان نہیں سکے۔ یہ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحری جہاز میں، یعنی سمندر والے جہاز کے اندر، شپ کے اندر وہ جا رہے تھے، تو سمندر کے اندر طوفان آیا۔ طوفان کی وجہ سے 1 مہینے تک ان کے جہاز کو سمندر کا طوفان دھکیلتا رہا، یہاں تک کہ ایک جزیرے پر وہ پہنچ گئے، اور جب وہ اس جزیرے پر پہنچے تو انہوں نے ایک مخلوق دیکھی، جس مخلوق کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ مخلوق ایسی تھی کہ گھنگرولے بال تھے، اور ان بالوں کی وجہ سے ان کا اگلا اور پچھلا حصہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرا کھانا خراب ہو، تو کون ہے؟ یعنی اس مخلوق نے حضرت تمیم داری سے کہا، تیرا کھانا خراب ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ ہم نے کہا، جساسا کیا ہے؟ تو کہا، تم لوگ اندر گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے۔ جب اس نے نام بتایا تو ہم گھبرائے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ بہرحال ہم جلدی جلدی گرجے تک پہنچے، وہاں اندر ایک بہت بھاری بھرکم شخص تھا۔ ہم نے اتنی بڑی جسامت والا، یعنی پستہ قامت اور بہت موٹا اور ایسا مضبوط بندہ ہوا شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، کم وقت تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے پا ہی لیا ہے اور مجھ سے واقف ہو گئے ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ ہم نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد سیدنا تمیم داری نے اپنے بحری سفر طوفان جزیرے میں داخل ہونے اور جساسا سے ملنے کی تفصیل دہرائی۔ اس نے پوچھا، کیا بیسان اردن کا ایک شہر جو اسرائیل کے قبضے میں ہے کہ کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے بحیرہ تبریا، اسرائیل کے شمالی مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب میں پانی سے متعلق پوچھا۔ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے۔ پھر اس نے زغر کے چشمے کا حال دریافت کیا۔ اس چشمے میں پانی ہے، کیا اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، ناخواندہ لوگوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اسے تمام واقعات بتائے کہ جو لوگ عربوں میں عزیز تھے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہوں نے حضور کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا، ان کے حق میں اطاعت ہی بہتر تھی۔ پھر اس نے کہا، اب میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔
ان قریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ دجال موجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہوا. اب کہاں ہے پتہ بتا دیتا ہوں. دجال موجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہوا. اب اس کو اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے. ان قریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا, میں باہر نکلوں گا اور زمین بھر میں سیر کروں گا, یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہو جاؤں. 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا. وہاں جانے سے مجھے روک دیا جائے گا. جب بھی میں ان میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتہ مجھے تلوار سے روکے گا. ان شہروں کے تمام راستوں پر فرشتے مقرر ہیں. اب سنیے رسول اعظم اس واقعے کو سننے کے بعد کیا فرماتے ہیں. یہ واقعہ حضرت تمیم داری سے سرکار نے سنا اور اس کے بعد یہ واقعہ صحابہ کو حضور نے سنایا. اب سنانے کے بعد حضور کیا کر رہے ہیں, یہ واقعہ سنانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا شریف منبر کر مار کر فرمایا, یہ ہے طیبہ, یہ ہے طیبہ, یہ ہے طیبہ. اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم سے یہی سب نہیں بیان کرتا تھا؟ لوگوں نے عرض کی, جی ہاں حضور. پھر فرمایا, ہوشیار رہو کہ دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں نہیں, بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے اور وہ مشرق کی جانب ہے اور وہ مشرق کی جانب ہے. اب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شام کے سمندر جانب شمال میں, کبھی فرماتے یمن کے سمندر میں. اس کی تشریح کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں, دجال کے ٹھکانے اور سمت سے متعلق یہ جو فرمایا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی دجال بحر شام یعنی جانب شمال میں مقید رہتا ہے اور کبھی بحر یمن کی جیل کے اندر اسے رکھا جاتا ہے. آج کل ان دونوں جیلوں میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ سے مشرقی جانب میں ہے, یا یہ مطلب ہے کہ وہ شامی یا یمنی جیلوں کے اندر مقید رہتا ہے, مگر قریب خروج مدینہ منورہ میں ان اطراف سے نہ آئے گا بلکہ مشرق کی طرف سے آئے گا. قربان جائیے, خدا کی قسم اس رسول کی عظمت پر قربان جائیے جنہیں ہماری اتنی فکر ہے کہ ہمارے ایمان کو تباہ کرنے والا کون ہوگا, کیسا ہوگا, کہاں سے نکلے گا, کیا کرے گا. یہ ساری تفصیل بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت اپنے ایمان کی حفاظت کر لے.